بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز جو نیشنل الیکشن پلان جو ایپیکس کمیٹی ہے مرکزی، اس کا اجلاس ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے یا جو گائیڈ لائنز ہے یا جس کو آپ کیمپین کہہ سکتے ہیں، اس سے بڑا ایک کمپریہنسو ڈسکشن بھی ہوا، اور اس میں جو میجرز یا جو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کون کون سے اقدامات کرنے ہیں، اب لگ ایسا رہا ہے کہ پہلی دفعہ ایک ڈاکومنٹڈ اور ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ جو ہے اس چیلنج کو یا اس تھریٹ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلی تو جو بات سامنے آ گئی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ بلوچستان میں جو میلیٹنٹ گروپ اور سیپریٹسٹ گروپ جو مختلف ہے، ان کے خلاف ایک فل سکیل آپریشن جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو سویلین اور گورنمنٹ اور سیکیورٹی اداروں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے ڈیسیجن لیا گیا، اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا یا ملک کے دیگر علاقوں میں جو چیلنج ہے وائلنس کا، ایکسٹریمزم کا یا ٹیررزم کا، اس کے لیے بھی ایک براڈ پالیسی گائیڈ لائن جو ہے وہ وضع کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہی بھی کہا گیا ہے کہ ان سب کے لیے ایک اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، یعنی سب سیاسی جماعتوں کا جو ہے اس پہ ایک ہونا پڑے گا، اور ایک نیشنل کوہیسیو نیریٹو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی، تاکہ اس چیلنج کو جو ہے کمپریہنسولی اس چیلنج کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ریوائٹلائز یا ری انویگوریٹ کا لفظ یوز کیا گیا، یعنی دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ اس کو فورس دینا، وہ ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو ہے یعنی نیکٹا، اس کو دوبارہ جو ہے ری انویگوریٹ کیا جائے گا۔ نیکٹا جو ہے جو 2014 میں نیشنل الیکشن پلان آیا تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک ایسی باڈی، اوور سینگ باڈی، جو کہ ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ہوگی سارے انٹیلیجنس ادارے یا جتنے بھی ٹیررزم کے حوالے سے، وائلنس کے حوالے سے، تو وہاں سے اس کو جو ہے گائیڈ اور سپروائز کیا جائے گا۔ تو وہ تقریباً ڈیڈ ہو چکی تھی، تو فیصلہ کیا گیا تو اس کو دوبارہ جو ہے ریوائٹلائز کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ایسے میجرز کی جو ہے لیے جائیں گے جس سے یہ جو سب نیشنلسٹ فورسز ہے یا ریلیجس مذہبی انتہا پسندی ہے، یا جو ڈس انفارمیشن کی جو کیمپین ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہے جو آگے جا کے دہشت گردی کو یا ملیٹنسی کو، عسکریت پسندی کو جو ہے وہ سپیس پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایک اور جو سیل بنا سمجھ لے یا سینٹر سمجھ لے، جس کو کہا جاتا ہے کہ نیشنل پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر جو ہے یہ بنایا جائے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ نیکٹا کے اندر ہوگا، کیونکہ یہ سارا ایک ایسا سیل ہے کہ سارے جو انٹیلیجنس ہے، جتنی بھی انفارمیشن ہے، اس کو اکٹھا کر کے پھر اس کو تھریٹ اسسمنٹ جو ہے وہ کر کے اس کے بعد آگے جائے گی یہ ایپیکس کمیٹی میں، پروونشل ایپیکس کمیٹی اور نیشنل ایپیکس کمیٹی میں۔ تو یہ ایک بہت اہم قدم ہے، کیونکہ ابھی تک وی آر جسٹ رننگ ان ریٹ ریس والی بات ہے کہ ہم وہ کمپریہنسو ایسا ایکسل نہیں جہاں پہ سارے انٹیلیجنس کو، ایکشنیبل انٹیلیجنس کو، ٹائملی انٹیلیجنس کو جو ہے اس کو اسیس کرے، فیوژن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے تھریٹ جو ہے کہ کہاں پہ کتنا تھریٹ ہے اس کی لیول کو اسیس کرنا اس سینٹر کا کام ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا گیا ہے وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ اب ایسی کمیٹیز ہوں گے، کوآرڈینیشن کمیٹیز ہوں گے، جن کا کام نہ صرف یہ ہے کہ ضلع لیول پہ ان چیزوں کو دیکھنا، وہاں پہ اسسمنٹ کرنا، وہاں پہ انٹیلیجنس وغیرہ، ساتھ ساتھ جو نیشنل ایپیکس کمیٹی ہے یا پروونشل ایپیکس کمیٹی ہے، ان کے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو سیملیسلی، یعنی بالکل سموتھلی اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا، یہ کیونکہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تھی، اسپیشلی کام تو ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ ہونا ہے، اوپر لیول پہ تو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو کمیٹی بنے گی، یہ سارا جو ہے اب یہ ہے کہ ہم نے جو سی ٹی ہے یعنی کاؤنٹر ٹیرر پالیسی یا میجر یا کیمپین جو ہے، اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ لیول جو ایڈمنسٹریشن ہے یا سول ایڈمنسٹریشن یا ملٹری ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل، ان سب کو انوالو کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہے۔ بس ڈیسیجن آ گیا ایپیکس کمیٹی سے، ہاؤ پروونشل ایپیکس کمیٹی ہے یا نیشنل ایپیکس کمیٹی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا کام ہوگا اور اسموتھلی اس کے۔ اسی طرح
ایک ہو گیا کہ ہول آف دا سسٹم اپروچ کو اڈاپٹ کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم جو ہے نا صرف ملٹری آرم یوز کر رہے ہیں, کائناٹک آپریشن ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے ایک سائڈ پہ. ہول آف دا سسٹم اپروچ یہی ہے کہ آل دا ڈپلومیٹک ایفرٹس جتنے بھی ہے, پولیٹیکل ایفرٹس, انفارمیشنل ایفرٹس, انٹیلیجنس ایفرٹس, سوشیو اکنامک اور ملٹری ایفرٹس, ان سب کو اکٹھا کر کے یہ جو ہے ایک ایسا ایک کمپریہنسو کیمپین جو ہے یہ لانچ کی جائے گی, تاکہ ہر لیول پہ اس ٹیررزم کو, ایکسٹریمزم کو, وائلنٹ پرون جو نیٹ ورکس ہے ان کو, مذہبی ایکسٹریمسٹ کو, سب نیشنلسٹ گروپس کو وغیرہ کو, ان سب کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ہول آف دا سسٹم اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. تو میرے خیال میں ابھی تک ہم اکثر یہی بات کرتے تھے لیکن ابھی تک یہ مسنگ تھی, تو اس کو جو ہے ایک بہت اہم فیصلہ جو ہے یہ کیا گیا ہے. اسی طرح جو دوسرا جو امپورٹنٹ ہے کہ پولیٹیکل, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک کنسنسس سے جو ہے اس حوالے سے, پالیسی کے حوالے سے اور نیریٹیو کے حوالے سے, کوہیسیو نیریٹیو کے حوالے سے ایک کنسنسس ڈیولپ ہوئی, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے اچھا ہو رہا ہے, کوئی برا ہو رہا ہے, کوئی کس پہ الزام لائے, کوئی کس پہ الزام لگا رہا ہے. ایک کمپریہنسو ایک نیریٹیو ہوگا جس پہ سب کا کنسنسس ہوگا, یونیفائڈ پولیٹیکل وائس جو ہے اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, تب اس چیلنج کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. باقی اس حوالے سے جتنی ڈسکشن ہوئی وہ تقریباً فوکس تھی سیکیورٹی سچویشن, خواہ وہ خیبر پختونخوا میں اور خواہ وہ بلوچستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم سٹیپ ہے, ٹائملی سٹیپ ہے, پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن اچھا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے حوالے سے, کاؤنٹر جو ایکسٹریم وائلنس ہے اس کے حوالے سے, مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے اگر اس پہ عمل کیا گیا تو آئی تھنک اٹ از دا موسٹ کمپریہنسو ڈاکومنٹس جو ہے سامنے آ سکتی ہے. اور یقین ہے کہ جس طرح ملٹری لیڈرشپ نے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے, سب نے مل کے یہ جو پالیسی گائیڈ لائنز ہے اس پہ ایگری کر چکے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دا ریسٹ آف دا پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ بھی, ریلیجس فورسز ہے یا سول سوسائٹی ہے, اس کی بیکنگ سے جو ہے آگے جا کے اس کو کامیاب کیمپین بنایا جا سکتا ہے.